يا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ويستغفرون للذين آمنوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ آج محفل قرآن خوانی و سوئم ہمارے سید عبید اویسی صاحب اور ان کے برادران کے والد محترم سید شبیہ الحسن ان کے اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اسٹیج پہ جلوگر معزز مہمانان گرامی تشریف فرمائے ہیں. خصوص بالخصوص ہم سب کے مربی و محسن حضرت پیر طریقت پیر اسد اللہ جنیدی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا شفقتوں والا سایہ ہم پر تعدیل قائم و دائم فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. سامعین مکرم، قرآن کریم فرقان حمید کی میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا رب کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ رب کریم کی عبادت کرو. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جاتی ہے اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. بقیہ تمام معبودان باطلہ ہیں. عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جاتی ہے. اور وہ رب کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے پوری زمین و آسمان، عرش، فرش، لوح و قلم ساری چیزوں کو بنایا، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. ہم اس کے محتاج ہیں. تو ہم عبادت صرف اور صرف رب تعالیٰ کی کرتے ہیں. اور رب کریم نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی آپ دیکھیں کہ رب کریم نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور موضوع والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے اور اصال ثواب بھی ہے اور مختصر وقت بھی ہے. پیغام دیتا چلوں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ذہین نصیب اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں ہی کر لے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو والدین کی قدر اپنی زندگی میں نہیں کر پاتے اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر انہیں احساس ہوتا ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی یہاں مرحوم کے شہزادگان ہیں تمام ہی اپنے والد گرامی کی خدمت میں لگے رہے. عرصہ دراز سے وہ بیمار تھے اور ان کی خدمت میں لگے رہنا. میری اکثر ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی کیونکہ یہاں الحمدللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری یہاں رہائش بھی ہے. تو بزم فیضان بخاری یہاں اس علاقے میں ہم سب نے کوشش کر کے اس کی بنیاد رکھی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ گھر گھر قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے. اور آج الحمدللہ سینکڑوں درس قرآن ہو چکے ہیں
ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، تو ان کے والد گرامی سے بھی اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی۔ پھر دین کے حوالے سے کہیں بھی ضرورت پڑتی تو الحمدللہ ہم نے انہیں اپنے صف اول میں انہیں پایا۔ تو یہ بھی ایک دین کے ساتھ ان کی ایک لگن، شوق و جذبہ، اور پھر بچوں کی تربیت دین کے ماحول میں کرنا یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے فرمایا کہ سخط الوالد فی سخط اللہ ورضا الوالد فی رضا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ والدین ناراض ہو جائیں تو رب کریم بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ والدین اگر راضی ہو جائیں تو رب کریم بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں اور بول و براز کے قابل نہ رہیں، استنجا کے لیے جانے کے قابل نہ رہیں، اور اولاد میں سے کوئی بھی اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اگر بول و براز کے لیے لے جائیں اور راستے میں ہی نجاست نکل جائے تو فرمایا اپنے ناک پر بھی کپڑا نہ رکھے کہ کہیں اس کے اس عمل سے اس کے والدین کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ شریعت مطہرہ نے اس قدر قلبی نزاکت کا خیال رکھا ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، تو ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اور والدین کو جب اس دنیا سے انتقال ہو جائے، جب وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں، تو پھر ہمیں ان کے اصحال ثواب کے لیے پھر اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں ہی والدین کے جو بھی قریبی ہیں، ان کے جو دوست اقارب ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے سے والدین خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور چونکہ والدین کا جب انتقال ہو جائے، یقین جانے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ والدین اس دنیا میں رہتے ہیں تو بعض اوقات قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن اس دنیا سے چلے جائیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اصیب بفقد من یعز علیہ فصبر جزاء عندی الا الجنہ۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی محبوب شخص اس دنیا سے چلا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی شخص کا کوئی محبوب اس دنیا سے چلا جائے، وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ میں اسے جزا کے طور پر جنت عطا فرماتا ہوں۔ رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ جب حضور کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا نا، تو حضور نے فرمایا ان العین لتدمع، فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ آنکھیں رونے کے لیے ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہی ہیں، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ، اور دل غمگین تو ہوتا ہی ہے، وَإِنَّنَا لَفِي فِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے پیارے شہزادے ابراہیم، ہم آپ کی جدائی میں غمزدہ ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، بس وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو والدین اس دنیا سے چلے جائیں یا کوئی قریب سے قریب تر چلا جائے، ہم رب کی رضا پہ راضی رہیں۔ للہ ما اخذ، یہ رب ہی کی تو چیز ہے، اس نے عطا کی تھی اس نے لے لی، وللہ ما آتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، فرمایا رب کریم سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ بندوں سے پوچھا جائے گا۔ تو رب کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی قریبی کا انتقال ہو جائے تو بعض اوقات مرد حضرات تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور ایسے الفاظ ان کے زبان سے صادر ہو جاتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، اور رب کریم کی ذات پر پھر اعتراض کر بیٹھتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ رب کریم کی ذات پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ جو شخص رب کی رضا پہ راضی نہ رہے تو وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ اور مسلمان کو مسلمان کہتے کیوں ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ رب کریم کے آمنے سرے تسلیم خم کر دیتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کہنے کی وجہ یہ کہ وہ سب کچھ سرے تسلیم خم کر دیتا ہے اور رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام
کی مثال دی جاتی ہے کہ صبر ایوبی، تو صبر ایوبی کی مثال دی جاتی ہے. آخر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیوں ان کی مثال دی جاتی ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. کتنے سال؟ 18 سال بیمار رہے. مال دولت دنیا کی ساری چیزیں چلی گئی، لیکن رب کریم کے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھیں. آپ 18 سال بیمار رہنے کے باوجود بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. آج ہمیں تھوڑا سا کانٹا چبھ جائے تو ہم بعض اوقات زباں پر شکوے رنج و علم لے آیا کرتے ہیں، لیکن نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ زباں پر شکوے رنج و علم نہیں لاتے. تو سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور اللہ اکبر، ایک دن میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے 14 بچوں کا انتقال ہوا. اللہ، 7 بچے اور 7 بچیاں سیدنا ایوب علیہ السلام کی ایک دن میں انتقال کر گئی. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر پہ قربان جائیں. ایسا صبر کیا کہ رب کریم نے فرمایا نعم العبد، کہ حضرت ایوب کتنے ہی پیارے بندے ہیں رب کریم. تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کریں گے تو طریق الجنہ، یہ جنت کا راستہ ہے. طریق الفوز، کامیابی کا راستہ ہے، رب کریم کی رضا کا ذریعہ ہے. تو ہمیں رب کریم کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. رہی بات یہ کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یا وہ کیڑے گرتے تھے اور جسم پہ وہ پھر اٹھا کے رکھتے تھے اور کہتے یا مخلوقۃ ربی کلی من رزق، کھاؤ تمہیں اللہ نے یہ رزق دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس کی کوئی اثر نہیں. اور یہ کہنا کہ جھینگا مچھلی ان کے جسم کے کیڑے ہیں، اس طرح کی روایت کی کوئی اثر نہیں ہے. اللہ جل وعلا اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان تمام بیماریوں سے دور رکھتا ہے جس سے لوگ گھن اور نفرت کرتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، 18 سال بیمار ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ جسم میں کیڑے پڑے، اس طرح کی روایت کی کوئی اثر نہیں. آخری بات کہ آج ہم بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی تیجا 40ویں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں. اور چونکہ میں عرب میں بیروت میں 5 سال رہا اور میں نے وہیں سے پی ایچ ڈی کی، تو وہاں طویل عرصہ عرب کے علماء و مشائخ کے ساتھ میرا وقت گزرا. تو یہ یہاں جو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے، یا اسے آپ وسوسہ کہہ لیں کہ تم کیوں تیجا 40واں کرتے ہو. قرآن نے جب کہہ دیا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جو اس نے کوشش کیا. اب جب انتقال ہو گیا تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. آپ لوگ کیوں اس کے لیے قرآن پڑھ کر اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس دنیا سے وہ شخص چلا گیا، اب کیوں اہتمام کیا جا رہا ہے؟ آپ کو اس حوالے سے جواب دیتے چلیں. پھر عرب کا جو انداز ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے غلام اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ برسی، یہ دراصل ان سب کی اصل ایصال ثواب ہے. کیا ہے؟ اور ایصال اوصل یوصل ایصال، یہ عربی میں یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ کسی نیک عمل پر خالق کائنات جو جزا عطا فرماتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں. تو ایصال ثواب کا مطلب ہوا ثواب پہنچانا. لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو گیا، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب حدیث میں آگے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کیوں پھر تیجا و 40واں کر رہے ہیں؟ کیوں قرآن خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں؟ تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی یہ حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس حدیث کو صحیح معنوں میں مکمل کر کے پڑھیں. حضور نے یہ فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو گیا اس کے عمل کا سلسلہ ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ انقطع عنہ التکلیف، اب وہ مکلف نہیں رہا، شریعت مطہرہ کا وہ مکلف نہیں رہا، کیونکہ اب تو نماز پڑھنے کا پابندی نہیں. انتقال کر گیا، روزہ کیسے رکھے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو عمل کا سلسلہ ختم.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیجا نہ کرو، قرآن خوانی نہ کرو، اصحال ثواب نہ کرو، بلکہ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مرحوم عمل کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اچھا حدیث کو آگے مکمل کریں تو فرمایا کہ جب عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں ایسی ہیں الا من صلاۃ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا اعمال کا سلسلہ ختم، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ نے کسی مسجد کی تعمیرات میں حصہ لے لیا یا مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لے لیا، یا آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا جو صدقہ جاریہ ہے، تو یہ آپ کے لیے جب تک لوگ مسجد میں پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، عالم بنتے رہیں گے، دین سیکھتے رہیں گے، جس شخص نے اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے وہ عمل یا روپے دیا، خالق کائنات اسے اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرے نمبر فرمایا او علم ينتفع به، کہ ایسا علم کہ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو حافظ بنایا، وہ آگے حافظ اس نے کسی کو بنایا، اور یوں سلسلہ تک چلتا رہا۔ اسی طرح کسی کو عالم بنا دیا، اور وہ پھر چونکہ پوری اصلاح امت اور پوری اصلاح معاشرے کا سبب بنے گا، تو یہ علم پھیلتا رہے گا۔ ایک طرف عابد ہے اور ایک طرف عالم، تو عابد کا جو عبادت ہے وہ اسی تک محدود ہے، لیکن عالم کا علم پھیلتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی کی کفالت کر لیں، کوئی بیوہ عورت ہے اس کی کفالت کریں، کوئی غریب بچہ ہے اس کی کفالت کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یا کوئی بچہ عالم بن رہا ہے، آپ نے کہا کہ اس کی پوری زندگی کے اخراجات میں اٹھاتا ہوں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح تیسری چیز فرمایا او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور آج الحمدللہ اسی حدیث پاک کی کڑی ہے کہ آج مرحومین کے سال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت کیا ہے؟ دار الجزا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی حدیث سے فرمایا لا تکونوا من ابناء الدنیا کونوا من ابناء الآخرہ، فرمایا دنیا کے طلبگار نہ بنو، دین کے طلبگار بنو۔ اليوم العمل، آج عمل کا دن ہے، وغدا الحساب، اور کل حساب کا دن ہوگا، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، رات سونے سے پہلے سوچیں کہ کیا آج کے اس پورے دن میں کوئی برا عمل یا برا کام مجھ سے سرزد تو نہیں ہو گیا؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کہیں گناہ تو نہیں ہو گئے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ فرمایا صلوا قبل ان تصلی علیکم، تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آج یہ فکر آخرت کے حوالے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آج ہم کسی مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے جمع ہیں، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ ہمارے اصحال ثواب کے لیے جمع ہوں گے، تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو آپ کے بچے آپ کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 3-4 دن بعد 10 دن بعد اپنے قریبیوں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے قریبیوں کو دفنا کے آ کے پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، اور بچوں کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ والدین تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر ان کے اس دنیا میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو خالق کائنات ہم سب کو اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات سونے سے پہلے کم از کم 5 منٹ اپنا محاسبہ کریں، آج میں نے کتنے نیک اعمال کیے اور آج میں نے کتنی نمازیں قضا کی۔ اگر کوئی کوتاہی کمی ہے تو رب کی بارگاہ میں معافی مانگے اور نماز کی پابندی کرے۔ خالق کائنات ہم سب کو اسی طرح آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.